یہاں پر ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ دو طرفہ میوچل بینیفٹ ہے، جبکہ تیسرا فریق بھی اس میں تھا جس نے ان دونوں کو ملوایا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، 70 روپے سے 32 روپے پہ آ گئے، لیکن یہ سب گواہ ہیں کہ اس 30 روپے کے پروفٹ میں گورنر ہاؤس کا کوئی پروفٹ نہیں ہے۔ اصل یہ چیز ہے جو اس ملک کو آگے لے کے جائے گی، کیونکہ جب تک حکمرانوں کے کمیشن کسی بھی چیز میں شامل حال رہیں گے، نہ اس میں برکت ہوگی اور نہ وہ چیز آگے بڑھے گی۔ تو یہ گورنر ہاؤس سے ہم نے یہ مثال بیسیکلی قائم کی ہے کہ جب ہمارے پاس عامر عظیم داؤد پوتا صاحب اپنی پریزنٹیشن لے کر آئے تھے، تو جب ہم نے وہ پریزنٹیشن دیکھی تو میں نے پھر اس کے بعد جو سیکنڈ میٹنگ تھی جس میں تمام یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو بلایا تھا، تو مقصد یہی تھا کہ اگر ایک یونیورسٹی اپنے بچوں سے فیسیں لیتی ہے یا اس کو گرانٹ ملتی ہے تو اس میں ایک بڑا حصہ جو یوٹیلیٹیز کے بل ہیں اس میں صرف ہو جاتا ہے، تو اس کی سیونگ کی جائے اور ہم پھر ایک ایسی طرف چلیں جہاں سیونگ ہو، گرین انرجی ہو، اور ہم ہر ایسی چیز کے اندر آگے بڑھیں جس سے ہماری قوم کو بھی فائدہ ہو، ہمارے اداروں کو بھی فائدہ ہو۔ گو کہ باقی یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہمارے مدثر صاحب بات چیت کر رہے ہیں، لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سر سید یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ان کی پوری سینڈیکیٹ کو، ان کی فیکلٹی کو، کہ انہوں نے یہ پہلا ایگریمنٹ سائن کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر کہیں یونیورسٹی کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس میں ان کا کوئی حصہ آ سکتا ہے، تو انہوں نے پہل کر کے الحمدللہ اس کو آگے کیا ہے، جس پر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گو کہ میں نے باقی بھی یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ اس طرف آئیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد باقی بھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس طرف آئیں گی اور ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور اس فائدے سے آگے جا کر یہ جو آپ کے پاس بچت ہوگی، تو میری رائے ہے، باقی آپ اس کو دیکھیے گا کہ اس میں اگر بچوں کو ان کی فیسوں کی مد میں کوئی سبسڈی مل سکے، کوئی اسکالرشپ مل سکے، اسکالرشپ بڑھائیں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ تو چلیں، اچھا ہے انہوں نے کہا کہ اسکالرشپ بڑھائیں گے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کام جو کہ ابھی ساری باتیں بتائی گئیں کہ گورنر ہاؤس جس طرح کے کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو آگے بڑھ کر اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ میں نے ایک گورنر سمٹ رکھا تھا، 5 گورنر جب یہاں آئے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو یہی آئی ٹی کا پورا سیٹ اپ یہاں سے آپ کی طرف منتقل کریں گے، 4-5 گورنر ہاؤسز میں بچوں کو آئی ٹی سکھائیں، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کا ہے اور اے آئی کا ہے، تو ہمیں ابھی سے اس طرف گامزن ہو جانا چاہیے تاکہ آنے والے سالوں میں اور مہینوں میں ان بچوں کا مستقبل ہم بہتر بنا سکیں۔ تو اسی طرح سے میرا ماننا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو کام بولتا ہے، یعنی ہم نے اپنے کاموں کے لیے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کی تعریف کریں۔ جو ہمارے ڈاکٹر منور حسن صاحب نے بات کی وہ بھی انہوں نے دل سے کی، یا جو ہمارے یہاں کمپیئر ہیں کہ میمن صاحب اگر وہ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی دل سے کرتے ہیں، کیونکہ ان سب نے اپنی آنکھوں سے یہاں گورنر ہاؤس میں یہ سب دیکھا ہے۔ یہ کوئی اسپرے نہیں ہے، یہ کوئی ایک دن کا وہ ہاسپٹل نہیں ہے جو حکمرانوں کے آنے سے پہلے بیڈ بچھا دیے جاتے تھے اور ان کے جانے سے پہلے ہی اٹھا دیے جاتے تھے۔ تو یہ الحمدللہ آئی ٹی کا جو کام ہے یہ پچھلے 1.5 سال سے یہاں چل رہا ہے، اور اسی طرح سے باقی بھی جو انیشیٹوز ہیں وہ ہمارے روزانہ کی بنیاد پر چل رہے ہیں، اور میڈیا ہمارا اس کا وٹنس ہے کہ ہم جو کام جو انیشیٹو کرتے ہیں پہلے میڈیا کو بلاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے رمضان
کے لیے دروازے کھولتے ہیں اور لوگ آ کے یہاں فری اور بریک اپنا افطار اور ڈنر کرتے ہیں. اس بار ہم نے 1 ملین لوگوں کا انتظام اور اہتمام کیا ہے, اور اس میں ہم نے روزگار گفٹ بھی رکھے ہیں تاکہ جو لوگ آئیں گے ان کو ہم ایسے گفٹ دے سکیں جس سے وہ اپنا روزگار چلا سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس میں سبھی لوگوں کا ہمیں ساتھ چاہیے, اور خاص طور پہ میڈیا کا, ہمارے اساتذہ کا, تاکہ زیادہ سے زیادہ جب یہ لوگوں کو چیز پہنچے گی. میرا مقصد وہاں پہنچانے کا صرف ہماری خود نمائی نہیں ہے, بلکہ زیادہ سے زیادہ پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اور لوگ بھی اس طرح کے کام کریں, کیونکہ ہمارے اکیلے کرنے سے, اس شہر کی 3 کروڑ کی آبادی ہے اور پورے ملک کی 24 کروڑ کی آبادی ہے, تو جب تک سارے ادارے اور سارے لوگ ایسے کاموں میں آگے نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر سکیں گے, ان کی زندگیوں میں خوشحالی نہیں لا سکیں گے. تو سبھی کو یہ کام کرنا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو اس کو میڈیا بھی دکھائے اور باقی لوگ بھی اس کو آگے بڑھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے کہ ہماری چھوٹی سی ایفرٹ سے آج سر سید یونیورسٹی اور ایک یہ جو سولر کمپنی ہے ان کے درمیان معاہدے سے میرے خیال سے سال کے کوئی 5 کروڑ روپے کی انشاءاللہ بچت ہوگی, اور اگر سندھ کی ساری یونیورسٹیز اس پر شروع کر دیں کام تو پھر یہ میرے خیال سے بچت اربوں روپے میں چلی جائے گی. تو آج کے اس دور میں جہاں معاشی مشکلات ہیں بچوں کے لیے, اور میں ساری یونیورسٹیز کو کہوں گا کہ جب ان کو یہ بینیفٹ ملے تو وہ اپنے یہاں اسکالرشپ بڑھا دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اور جہاں جہاں بحیثیت گورنر سندھ میری ضرورت پڑے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. جی, میں نے محسن نقوی صاحب کو پہلے تو ان کے کاموں کی تعریف کی کہ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. انہوں نے 4 مہینے میں لاہور میں جو قذافی اسٹیڈیم ہے اس کو رینوویٹ کر کے دکھا دیا, 3 مہینے میں کراچی والا رینوویٹ ہو. اس کا مطلب ہمارے پاس وسائل بھی ہیں, صرف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آج ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمت کی اور آپ نے ایک اسپیڈ دکھائی تو پاسبلٹی نظر آ گئی. اور یہاں جو کراچی کے خاص طور پہ سندھ کے حالات ہیں اس پر میں نے ضرور ان سے بات کی ہے, ان کی توجہ کا میں نے کہا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے, خاص طور پہ جو کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم نظر آ رہا ہے آپ کو, اس پر بہتری لے کر آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل وعدہ کیا ہے کہ وہ یہاں ان تمام چیزوں پر توجہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل حل بھی ہوں گے. دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینوں میں 70 سے زائد لوگ کراچی کے ڈمپر تلے کچل دیے گئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ٹریفک گردی ہے, جیسے پہلے کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی تو یہ ٹریفک گردی ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے, چاہے افغانستان سے کوئی ڈمپر چلا کے یہاں پہنچ گیا ہے تو وہی ڈمپر بغیر نمبر پلیٹس کے چل رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی گرفتاری کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی تیزی آپ نے گرفتاری میں دکھائی ہے اتنی ہی تیزی ان قاتل ڈمپروں کے ڈرائیورز اور مالکان کو پکڑنے کے لیے بھی دکھانی چاہیے تاکہ قانون سب کے لیے برابر کا جو نظام ہے وہ نظر آئے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ایک کو تو آواز اٹھانے پر گرفتار کر لیں اور دوسرا جو قاتل ہے وہ اس کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑیاں ہونی چاہیے اور نظر آنی چاہیے کہ جی آپ نے اس کو گرفتار کیا اور ہتھکڑی لگا کے آپ اس کو بھی عدالت میں لے کر آ رہے ہیں. ہاں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جو سیاستدان ہیں اپنے لوگوں کو یہ تلقین نہیں کرنی چاہیے کہ آپ قانون ہاتھ میں لے کر املاک کو نقصان پہنچائیں, چیزوں کو آگ لگا دیں,
بلکہ بنسبت اس کے ہم سیاستدانوں کو، لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ آپ قلم ہاتھ میں اٹھائیں، آپ آئی ٹی جیسے کاموں میں آگے آئیں، آپ لوگوں کو شعور دیں، تعلیم دیں، ہنر دیں، نہ کہ ان کو آپ یہ والی تلقین کریں کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں۔ قانون نافذ کرنے والوں کو قانون کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ نظر آنا چاہیے کہ قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہاں، ڈمپر جو قاتل ڈمپر ہیں، جو کہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اگر ٹائم رات 11 سے صبح 7 بجے کا ہے، اس سے پہلے دن میں کوئی ڈمپر نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے اس پر کئی دفعہ آواز اٹھائی، اور ایک ہمارے سندھ کے وزیر ہیں، بڑے اچھے شخصیت ہیں، میں ان کی ہمیشہ تعریف بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ سعید غنی صاحب نے میرے ڈمپر کے بیانات پر، جو کہ کراچی کے شہریوں کو قتل کر رہا ہے، اس پہ اتنا مزاحیہ خیز اور نون سیریس بیان دینا کہ گورنر جو ہیں وہ ایڈوائزر لگ جائیں ڈی آئی جی کے، مطلب یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ سعید بھائی، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن خدا را مجھ پر آپ بعد میں تنقید کر لیجئے گا، پہلے آپ ان ایسے ڈمپر مالکان اور ڈرائیوروں کے لیے بیان دیں جنہوں نے 70 جانوں کو اس شہر کی ضائع کر دیا، قتل کر دیا۔ ان 70 ماؤں کو، ان 70 والدین کو ہم کیا جواب دیں کہ آج اس شہر میں ہم ٹریفک کنٹرول نہیں کر سکتے، عدالت کے آرڈرز ہونے کے باوجود نہیں کر سکتے؟ میں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے۔ کچھ لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب صرف آپ بات کرتے ہیں، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ گورنر بات ہی کر سکتا ہے، اجاگر کر سکتا ہے، آپ کو شعور دلا سکتا ہے، آئی جی سندھ کو خط لکھ سکتا ہے، چیف جسٹس کو خط لکھ سکتا ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر میرے پاس ایگزیکٹو پاور ہوتی تو پھر میں عمل درآمد کرتا۔ یہاں تو بیان دیں تو اس بیان کو یہ کہنے کے بجائے کہ ہم تائید کرتے ہیں جو گورنر سندھ کہہ رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یعنی آج اس شہر میں یا اس صوبے میں جو ڈمپر مافیا ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں بات کرتے، بلکہ جو ان کے خلاف بات کرتا ہے آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو کیسے جواب دیں گے؟ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم سبھی کو قانون ہاتھ میں بالکل نہیں لینا۔ بڑے عرصے کے بعد اس شہر میں سکون آیا ہے، کوئی جلاؤ گھیراؤ کی نہ سیاست ہوگی، نہ میں کسی کو یہ کہوں گا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، خاص طور پہ ٹریفک پولیس کے اہلکار روڈوں پر نظر آئیں، ایس ایس پی ٹریفک نظر آئیں، ڈی آئی جی نظر آئیں، اور آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اس کو یقینی بنائیں۔ لیکن اگر ایسا واقعہ پھر ہوگا تو میں آواز بھی اٹھاؤں گا، اور جو کچھ میں نے کہا ہے آج تک اس پر عمل درآمد بھی کروں گا۔ دیکھیں جی، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس باہر بیلو پھوپ لگی ہے گھنٹی، جس کا ذکر منور بھائی نے بھی کیا ہے۔ اگر عمران خان کا کوئی بندہ آ کے وہ گھنٹی بجائے گا تو میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باقی اگر جہاں انہیں رکھا گیا ہے، اگر وہاں بجلی مہنگی ہے تو میں داؤد پتہ صاحب کے بچے سے کہوں گا، اپنے عامر عظیم بھائی سے، کہ وہاں بھی کوئی ایسا سولر سسٹم لگا دیں تاکہ بجلی وہاں بھی سستی ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو معیشت ٹھیک کرنی ہے۔ بہرحال جو ہم سب مل کر اس ملک کی معیشت اور ترقی میں، تعلیم میں خاص طور پر، آج فیکلٹی ممبرز بیٹھے ہیں، وی سی صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر کی تربیت بھی یونیورسٹیز میں دینی چاہیے، اس کے لیے بھی ہم کام کریں، کیونکہ جب ایک آدمی اتنا عرصہ لگا کر 12-14 سال جب تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو آج کا جو نیا دور ہے اس میں اسے جب تک اس کے پاس اسکلز نہیں ہوں گی تو وہ پھر 2-3 سال اس کے لیے ضائع کرتا ہے، تو وہ ہم اپنے یونیورسٹیز کے اندر شامل کریں تاکہ لوگوں کو اسکلز بھی سکھائی جا سکیں اور تعلیم بھی سکھائی جا سکے۔ شکریہ۔
دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میاں بیوی بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے تو کبھی سسر کا فون آتا ہے، کبھی والد صاحب کا فون آتا ہے، آپس میں نہ لڑو، تو ان کو بھی ہم کہہ دیں گے آپس میں نہ لڑیں۔